بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول فقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 95 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں اجتماع امر و نہی کے حوالے سے ایک نقطے کو جو اسی بات کے ساتھ مربوط ہے۔ چونکہ مصنف نے ابتدا میں کہا تھا کہ اصل بات کو بیان کرنے سے پہلے بطور مقدمہ میں کچھ مطالب کو بیان کروں گا۔ اب تک مصنف نے تقریباً 2 طرح کے مطالب کو بیان کر دیے، اسی سے مربوط یہ تیسرا مطلب ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ چوتھا مطلب آئے گا، پھر پانچواں اور چھٹا مطلب۔ تمام مطالب کو بیان کرنے کے بعد مصنف پھر انشاءاللہ اصل بات کے اندر وارد ہوں گے۔ سوال ہمارے پاس بنیادی طور پہ یہ آتا ہے کہ جو مسئلہ اجتماع امر و نہی ہے، آیا یہ غیر مستقلات عقلیہ کے باب سے شمار ہوتا بھی ہے یا ہم نے اس کو بلا وجہ اس میں تحریر کر دیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اصولیوں کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اجتماع امر و نہی کی بحث آیا علم فقہ میں سے ہے یا علم اصول میں سے ہے یا علم کلام میں سے ہے۔ اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو علم اصول میں سے قرار دیتے ہیں تو آیا یہ مباحث الفاظ میں سے شمار ہوتی ہے یا ہم اس کو مباحث عقلیہ میں سے شمار کریں گے۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ بحث علم فقہ میں سے شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس میں سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ غصبی گھر میں پڑھی جانے والی نماز آیا صحیح ہوگی یا باطل ہوگی۔ چونکہ نماز کی صحت و بطلان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور اس کا تعلق احکام شریعہ کے ساتھ ہے، لہذا اس کی بحث علم فقہ میں ہوگی۔ بعض کے نزدیک یہ علم کلام سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں امکان یا استحالہ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق حکم عقلی کے ساتھ ہے کہ آیا اجتماع امر و نہی ممکن ہے یا اجتماع امر و نہی ممکن نہیں ہے۔ چونکہ امکان اور عدم امکان کی بات ہے اور اس کا تعلق احکام عقلیہ کے ساتھ ہے، لہذا اس کو علم کلام میں ہونا چاہیے نہ کہ دیگر علوم میں۔ بعض کے نزدیک یہ والی بات ہے وہ علم اصول کی مباحث الفاظ سے مربوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اجتماع امر و نہی آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، خود امر و نہی کی بات کرتے ہیں اور امر و نہی جو ہے ان کا تعلق مباحث الفاظ ہے، جیسا کہ آپ اس کے حصہ میں اس بات کو ملاحظہ کر چکے ہیں امر و نہی کی بات کو۔ مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ والی بات ٹھیک ہے، علم اصول کی ہی ہے، لیکن اس کا تعلق مباحث الفاظ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مباحث عقلیہ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بحث کے اندر بھی وہی ملاک پایا جاتا ہے جو کہ دیگر مباحث عقلیہ کا ملاک ہے۔ وہ ملاک کیا ہے؟ کہ صغرا ہمارا شرعی ہو اور کبرا ہمارا عقلی ہو، دونوں کو آپس میں ملا کر ہم جو نتیجہ حاصل کرتے ہیں اسے ہم اجتماع امر و نہی کے باب میں نتیجہ لیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا نتیجہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم جو مقدمہ تشکیل دیتے ہیں اس کا صغرا شرعی اور اس کا کبرا عقلی ہوتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس کو ہم مباحث عقلیہ میں شمار کریں گے۔ اگر تو اس کا صغرا بھی عقلی ہوتا کبرا کی مانند تو ہم اس کو مستقلات عقلیہ میں رکھتے، لیکن چونکہ اس کا صغرا شرعی ہے لہذا ہم اس کو غیر مستقلات عقلیہ کی بحث میں رکھیں گے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ صغرا اور کبرا کیا ہے، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ صغرا شرعی ہے تو کس انداز سے اور ہمارا کبرا عقلی ہے تو کس انداز سے، تاکہ ہم اس بات کو ثابت کریں کہ یہ جو ہماری بحث ہے وہ علم اصول کی ہی شمار ہوگی اور وہ بھی علم اصول کے اندر مباحث عقلیہ میں سے ہوگی، مباحث الفاظ میں سے یا دیگر علوم کی یہ بحث شمار نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے صغرا کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں امتناع کے قائل ہونے کی صورت میں اگر مکلف کسی مقام پہ امر و نہی کو اپنے سوء اختیار کی وجہ سے جمع کر دیتا ہے، اس صورت میں اگر تو دونوں کی فعلیت باقی ہو، جیسا ہم نے کل کے درس میں کہا تھا کہ اگر تم دونوں کی فعلیت کو باقی رکھیں تو اجتماع محال لازم آئے گا، جو کہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی فعلیت کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ممکن نہیں۔ فرماتے یہ ہمارے پاس صغرا ہے۔ صغرا کیا کہتا ہے کہ یہاں پر امر و نہی جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس سے لازم آئے گا محال۔ فرماتے ہمارا ملازمہ ثابت ہو رہا ہے اس اجتماع کی صورت سے، یہ ہمارا ہو جائے گا صغرا۔ اب فرماتے ہیں اس صغرا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں پہ سوال ہمارے سامنے یہ اٹھے گا کہ امر و نہی کی فعلیت کے باقی رہنے اور اجتماع امر و نہی میں کیا ملازمہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ چونکہ یہاں پہ امر و نہی دونوں کی فعلیت ممکن نہیں، اس بنا پر ہم یہاں پہ اس کے اجتماع کے امتناع کے قائل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں ان میں کون سا ملازمہ پایا جاتا ہے، اس ملازمہ کو ہم اسی صغرا کے اندر بیان کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں یہ ملازمہ آپ کو گزشتہ بحث کے اندر جو ہم نے 2 طرح کے مبانی اور 2 طرح کے نظریات کو بیان کیا تھا اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک تھا کہ آیا حکم جو عنوان میں پایا جاتا ہے وہ معنون میں سرایت کرتا ہے یا سرایت نہیں کرتا، اور دوسرا جو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ آیا عنوان کے متعدد ہونے سے معنون متعدد ہوتا ہے یا متعدد نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ان 2 بنیادی سوالات کے جوابات اگر آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں، جو کہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہو چکے ہیں، مطلب اس صورت میں آپ کو یہ ملازمہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس مقام پہ امر و نہی کی فعلیت باقی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اجتماع امر و نہی بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ والا صغرا ہمارے سامنے جو آ رہا ہے
اس کے ملازمے کو ہم اس مقام پہ ثابت کریں گے۔ البتہ فرماتے ہیں یہ صغرا بھی اس صورت میں ہمارا صحیح ہوگا جب ہم اس امر و نہی کو شارع کی طرف سے قرار دیں۔ شارع کی طرف سے کیوں قرار دیں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا اوپر جائیں، ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں ہمارا صغرا شرعی ہوتا ہے، تو جب شارع کی طرف سے فرماتے ہیں ہمارے سامنے امر و نہی آئے گی تب ہم اس کے صغرا کو شرعی قرار دے سکتے ہیں، وإلا اس کو صغرا شرعی قرار نہیں دے سکتے۔ یہ ہوگی پہلے مقدمے کے حوالے سے گفتگو۔ دوسرا مقدمہ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ وہ ہے کبرا کے عقلی ہونے کے اعتبار سے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کبرا آتا ہے وہ کیا ہے کہ امر و نہی کا ایک جگہ پہ جمع ہونا محال ہے، امر و نہی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ صغرا میں کیا کہا تھا کہ چونکہ دونوں کی فعلیت باقی نہیں رہتی اس لیے امر و نہی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ ہو گیا صغرا۔ کبرا میں کیا کہا کہ جب یہ جمع نہیں ہو سکتے تو حقیقت میں ان کا ایک جگہ پہ جمع ہونا اصلاً جو ہے وہ تکلیف محال شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ تکلیف محال کے حوالے سے گفتگو ہے اس کو ہم علوم عقلیہ میں بیان کرتے ہیں، علم کلام میں۔ اس کا جو کبرا ہے اس کی اصل بحث یہاں پر نہیں ہوگی بلکہ اصل بحث کہاں پہ ہوگی؟ علم کلام میں ہوگی۔ بس اس قیاس میں جب ہم نے لازم ہمارا کیا تھا؟ جو ملازمہ جو ہم نے صغرا میں بیان کیا کہ اجتماع امر و نہی کا محال ہونا، جب ہم نے اس کو باطل قرار دے دیا اور جب یہ کہہ دیا کہ دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف محال لازم آتی ہے تو ہمارا ملزوم بھی باطل ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ جب اجتماع نہیں ہوگا تو پھر امر و نہی دونوں کی فعلیت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں یہ والا جو اب تک ہم نے صغرا شرعی اور کبرا عقلی بیان کیا اور آپ کے سامنے نتیجہ رکھ دیا، فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب ہم قول امتناع کے قائل ہو جائیں۔ ہم کیا کہیں گے کہ امر و نہی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ صغرا کبرا سے ظاہر ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ امر و نہی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، اور جب جمع نہیں ہو سکتے تو ان کی فعلیت بھی باقی نہیں رہے گی جمع ہونے کی صورت میں۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں اگر ہم اس مقام پہ جواز اجتماع کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں یہ صغرا ہمارے پاس نہیں ہوگا، جس میں ہم نے ملازمہ کو بیان کیا تھا کہ اگر کسی مقام کے اوپر امر نہیں جمع ہو جائیں تو دونوں کی فعلیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو افراد امتناع کے قائل ہیں ان کے نزدیک تو بات درست ہے، لیکن جو جواز کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مقام کے اوپر اگر امر نہیں جمع ہو جاتے ہیں تو اس اجتماع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک دونوں کی فعلیت باقی ہوگی اور یہ شخص مطیع بھی شمار ہوگا اور عاصی بھی شمار ہوگا۔ تو پاس فرماتے ہیں اگر ہم جواز کے قائل ہو جاتے ہیں تو ہمارا صغرا جو ہے اصل میں کیا ہو جائے گا؟ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جب صغرا ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا تو اس کا استدلال بھی کیا ہو جائے گا؟ ناقص ہو جائے گا۔ ممکن ہمارے اوپر کوئی اشکال کرے کہ جناب آپ جو صغرا اور کبرا تشکیل دے رہے ہیں یہ فقط امتناع والے قول کی صورت میں دے رہے ہیں، یعنی ایک قول کی صورت میں اگر آپ جواز کے قائل ہوتے ہیں مطلب اس صورت میں تو آپ اس استدلال کو بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا اس بات کو آپ علم اصول میں قرار نہ دیں بلکہ جو اس کا اصل مقام ہے وہاں پہ اس کو قرار دیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تمام احتمالات اور تمام نظریات اور تمام اقوال کی بنا پر ہم کہیں کہ چونکہ تمام نظریات کی صورت میں یہ بات علم اصول کے ساتھ سازگار ہے لہٰذا ہم اس کو علم اصول میں رکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نہ، بلکہ اگر ایک قول کی صورت میں بھی آپ کو اپنا قیاس اور اپنا صغرا کبرا حاصل ہو کے نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے مطلب یہی بات اس میں کافی ہے، اور یہی صورتحال فقط اس باب میں نہیں بلکہ اکثر اصولی ابحاث میں ہمیں نظر آتی ہے، جیسا کہ ہم عام اور خاص کی باب دیتے ہیں، جیسا کہ ہم امر و نہی کی باب دیتے ہیں جہاں پہ ہم نے مشترک لفظی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ فرماتے ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک نظریے کی بنیاد پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ علم اصول میں قرار دیتے ہیں، تمام نظریات کی بنا پر کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، المسئلۃ من الملازمات العقلیۃ غیر المستقلہ، مطلب یہ والا جو مسئلہ ہے، مسئلہ اجتماع امر و نہی، یہ مستقلات غیر عقلیہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ ومن التقریر المتقدم لبیان محل النزاع یظہر، فرماتے ہیں اب تک جو ہم نے گفتگو بیان کے محل نزاع کو آپ کے اوپر واضح کیا، اس سے یہ بات آپ کے لیے واضح ہو چکی ہوگی۔ کیف ان المسألۃ هذه ينبغي ان تدخل في الملازمۃ العقلیۃ غیر المستقلہ، کہ یہ والا مسئلہ جو ہے وہ کس اعتبار سے غیر مستقلات عقلیہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ فإن معنى القول بالامتناع، اگر ہم امتناع کے قائل، دیکھیں مصنف نے ابتدا سے بات کر دی کہ ہم اگر امتناع کے قائل ہو جاتے ہیں اس صورت میں ہم اس صغرا اور کبرا کو تشکیل دیں گے۔ فرماتے ہیں اگر ہم امتناع اجتماع کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تنکیح الصغرى الکبریٰ العقلیۃ القائلۃ بامتناع اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد حقیقی، کہ ایک ہی شیء واحد حقیقی کے اندر امر و نہی کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ فرماتے ہیں جب ہم اس کبرا عقلیہ کے ساتھ صغرا کی تنقیح کرتے ہیں، صغرا کو تشکیل دیتے ہیں، صغرا کو ملاتے ہیں، کبرا عقلی کے ساتھ جب ہم صغرا شرعی کو ملاتے ہیں تو اس سے ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ شیء واحد حقیقی میں امر و نہی کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔
اب اس ایک جملے کی وضاحت مصنف جو آگے کریں، فرماتے ہیں انہ اذا قلنا بان الحکم یسری من العنوان الى المعنون وان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، فرماتے ہیں اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ عنوان سے معنون کی جانب سرایت کرتا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ تعدد عنوان سے تعدد معنون نہیں ہوتا، یعنی اگر ہمارے پاس امر و نہی کا عنوان ہے تو خارج میں ایک ہی عمل ہوگا، ایک ہی معنون ہوگا، اس کے دو طرح کے معنونات موجود نہیں ہوں گے۔ فرماتے فَإِنَّهُ يَتَنَقَّحُ عِنْدَنَا موضوع اجتماع الامر والنہی فی واحد ثابتین شرعاً، فرماتے پاس ہمارے نزدیک تنقیح کی صورت میں، فرماتے پاس بطور خالص ہمارے سامنے کیا آ جائے گا، اجتماع امر و نہی کا ایک جگہ پہ جمع ہونے کا جو اصل باب ہے، جو اصل نتیجہ ہے، وہ ہمارے سامنے معلوم ہو جائے گا۔ فَيُقَالُ عَلَى نَهْجِ الْقِيَاسِ الْاِسْتِثْنَائی ہَكَذَا، ہم قیاس استثنائی کی صورت میں کیا کریں گے، اپنے اس بات کو اور اپنے اس نتیجے کو ثابت کریں گے کہ ایک ہی مقام پہ اجتماع امر و نہی کیا ہوتا ہے، محال شمارت ہے۔ قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، تالی کی نکیز کو ہم وہاں پہ باطل کرتے ہیں، جب تالی کی نکیز کو باطل کر دیں گے تو جو مقدم کا نکیز ہے وہ بطور نتیجہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا۔ یہاں پر صورتحال اسی انداز سے ہے، مطلب اذا التقى عنوان المأمور به والمنہی عنہ فی واحد بسوء الاختیار، اگر مکلف کے اپنے سوء اختیار کی وجہ سے ایک مقام پہ مأمور به اور منہی عنہ جمع ہو جائیں، فإن بقي الامر والنہی فعلیین معا، اگر ہم یہاں پہ اجتماع کی صورت میں کہیں کہ امر بھی فعلی ہو اور نہی بھی فعلی ہو تو گویا کہ فقد اجتمع الامر والنہی فی واحد، گویا کہ امر و نہی ایک جگہ پہ کیا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ وہذہ ہی الصغریٰ، فرماتے ہیں یہ ہمارا صغریٰ شرعیہ کے جس میں کیا کریں کہ امر و نہی جو شارع کی جانب سے آ رہا ہے وہ ایک جگہ پہ کیا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، لیکن کیوں، مکلف کے سوء اختیار کی وجہ سے دونوں میں التقاء، دونوں میں اجتماع لازم آ جائے گا۔ اب اس صغریٰ کی مصنف تھوڑی سی وضاحت کریں، فرماتے ہیں وَمُسْتَنَدُ هَٰذِهِ الْمُلَازَمَةِ فِي الصُّغْرَىٰ، یہ جو ہم نے صغریٰ میں کہا کہ امر و نہی کا جب اجتماع لازم آ گیا تو اس اجتماع کی وجہ سے دونوں کی فعلیت کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا لازم آ گیا۔ فرماتے ہیں یہ فعلیت اور اجتماع کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان میں کون سا ملازمہ پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں اس میں جو ملازمہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، هو سرایۃ الحکم من العنوان الى المعنون وَأَنَّ تَعَدُّدَ الْعِنْوَانِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدَ الْمَعْنُونِ، فرماتے ہیں اس کا بنیادی مبنی وہی ہے جو قائلین امتنان اختیار، فرماتے ہیں جس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، کیا کہ وہ افراد ایک تو اس بات کے قائل ہیں کہ عنوان کا جو حکم ہے معنون میں سرایت کرتا ہے، اور اس بات کے قائل ہیں کہ تعدد عنوان سے معنون متعدد نہیں ہوتا، بلکہ اگر 2 4 10 15 عنوانات ہوں گے تو خارج میں عمل واحد میں ہی تمام عنوانات صادق آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں اس سے آپ کو یہ ملازمہ معلوم ہو جائے گا، کیوں، اس لیے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس 2 طرح کے عنوانات ہیں، ایک امر ہے دوسرا نہیں ہے، خارج میں ہمارے پاس ایک ہی امر ہے، تو ایک ہی امر کے اندر جب امر نہیں آ رہے ہیں کہ اس میں امر بھی آ رہا ہے نہیں بھی آ رہا ہے، مطلب اصل دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا دونوں میں سے کسی ایک ہی فعلیت کو اٹھانا پڑے گا۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں فعلیت اور اجتماع میں ملازمہ آپ کو اس قول کی بنا پر معلوم ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُفْرَضُ هَٰذِهِ الْمُلَازَمَةُ حَيْثُ يُفْرَضُ ثُبُوتُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَرْعًا بِعِنْوَانَيْهِمَا، مطلب اس ملازمہ کو اسی صورت میں فرض کیا جا سکتا ہے جب امر و نہی شرعی کو ان کے عنوانات کے ساتھ فرض کیا جائے گا، فعل واحد میں کہ خارج میں ایک ہی فعل ہوگا، اس کے اوپر 2 عنوان صادق آ رہے ہیں، ایک امر کا عنوان اور دوسرا نہی کا عنوان صادق آ جائے گا۔ یہ ہوگی بات ہماری صغرائے شرعی کے حوالے سے، البتہ صغرا کو شرعی کیوں قرار دیں گے، اس لیے کہ یہاں پہ جو امر و نہی ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ خود شارع کی جانب سے آ رہی ہے، یہ ہوگا صغرا۔ ثم نقول، پھر ہم کیا کہیں گے، وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي وَاحِدٍ، صغرا آپ کے ذہن میں رہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک مقام پہ امر و نہی جمع ہو جاتے ہیں تو اجتماع کی صورت میں دونوں کی فعلیت کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَاحِدٍ، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک ہی مقام پہ امر و نہی جمع نہیں ہو سکتے، محال ہے، یہ استحالہ اور محال ہونا یہ کہاں سے معلوم ہوگا، فرماتے ہیں یہ وہی کبریٰ عقلی ہے جو ہمیں دیگر علوم سے علم کلام وغیرہ سے معلوم ہوگا۔ وَهَٰذِهِ هِيَ الْكُبْرىٰ، یہ ہمارا کبریٰ ہے۔ وَهَٰذِهِ الْكُبْرىٰ عَقْلِيَّةٌ تَثْبُتُ فِي غَيْرِ هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، یہ ہمارا کبریٰ جو ہے وہ کبریٰ کلی ہے، کبریٰ عقلی ہے، کہ جس کو ہم دیگر علوم مراد کو نا علم کلام وغیرہ میں ثابت کرتے ہیں جہاں پہ مباحث عقلیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ بس وَهَٰذَا الْقِيَاسُ اسْتِثْنَائِيٌّ قَدْ اسْتُثْنِیَ فِیہ نَقِیضُ التَّالِی، فرماتے ہیں یہ قیاس استثنائی ہے کہ جس میں ہم نے نقیض تالی کو مستثنیٰ کر لیا، فَتَثْبُتُ بِهِ نَقِیضُ الْمُقَدَّم، اور اسے مقدم کا نقیض معلوم ہو گیا۔ غور کیجیے گا، نقیض تالی سے ہماری مراد کیا ہے، نقیض تالی سے مراد ہے کہ امر و نہی کا ایک جگہ پہ جمع نہ ہونا، یعنی امر و نہی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ ہو جائے گی تالی کی نقیض۔ اور مقدم کی نقیض کیا ہو جائے گی کہ جب امر و نہی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے ان نظریات کی بنا پر جو ہم نے بیان کر دیے، تو پاس ہمیں مقدم کا نقیض حاصل ہو جائے گا، یعنی کیا مطلب
کہ دونوں کی فعلیت باقی نہیں ہوگی بلکہ فعلیت کا عدم ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی یا تو امر کی فعلیت ہوگی یا نہیں کی فعلیت ہوگی. اسی نکیز مقدم کو بیان کر رہے ہیں. نکیز مقدم کیا ہمارے پاس؟ وَهُوَ عَدَمُ بَقَاءِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فعلیین مان کے امر و نہیں کہ دونوں کی ایک ساتھ یہاں پہ فعلیت باقی نہیں ہوگی، یا تو امر کی فعلیت ہوگی یا نہیں کی فعلیت ہوگی. یہ اس صورت میں ہے اگر ہم امتناع اجتماع کے قائل ہو جائیں اور کہیں کہ امر و نہیں ایک جگہ پہ جمع ہرگز نہیں ہو سکتے. وَأَمَّا بِنَاءً عَلَى الْجَوَازِ، لیکن اگر ہم جواز کے قائل ہو جاتے ہیں فَيَخْرُجُ هَذَا الْمَوْرِدُ مَوْرِدَ الِالْتِقَاءِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الصُّغْرَى لِتِلْكَ الْكُبْرَى الْعَقْلِيَّةِ، مطلب اس مورد سے خارج ہو جائے گا کہ ہم اس کو کبرى عقلی کے لیے صغرا قرار دیں، چونکہ ہمارے پاس صغرا باقی نہیں بچے گا. جب صغرا ہمارے پاس نہیں ہوگا فرماتے اس صورت میں پھر ہماری قیاس بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. آگے فرماتے وَلَا يَجِبُ فِي كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ أُصُولِيَّةً مِنَ الْمُسْتَقِلَّاتِ عَقْلِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَنْ تَقَعَ الصُّغْرَى لِكُبْرَى الْعَقْلِيَّةِ عَلَى تَقْدِيرِ جَمِيعِ الْأَقْوَالِ. وہی سوال مقدر کا جواب اشکال جو میں نے پہلے بیان کیا، کون سا والا؟ کہ جناب ایک قول کی صورت میں تو آپ صغرا کبرا تشکیل دے کے اس کو مباحث عقلیہ میں رکھ رہے ہیں، لیکن دوسرے قول کی بنا پر اگر ہم جواز کے قائل ہوتے ہیں اس قول کی بنا پر فرماتے ہیں کہ یہ مباحث عقلیہ میں شمار نہیں ہو رہا، تو بہتر یہ کہ آپ اس کو اٹھا کے کسی دوسرے علم میں ڈال دیں، آپ اس کو علم اصول میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی مسئلے کو مستقلات عقلیہ یا غیر مستقلات عقلیہ میں قرار دیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس صغرا حاصل ہو رہا ہے کبرا عقلی کے لیے وہ تمام کے تمام اقوال، تمام کے تمام نظریات اور تمام کے تمام جہات کے اعتبار سے ہو. فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے، بل یکفی ان تقع صغرا علی احد الاقوال فقط، بلکہ اگر اقوال میں سے ایک قول سے بھی ہمیں صغرا حاصل ہو جاتا ہے کہ صغرا کبرا ملا کے ہم نتیجہ حاصل کر سکیں، فرماتے یہی کافی ہے. فإن هذا، فرماتے یہ صرف اس مسئلے کی بات نہیں ہے، فإن هذا شأن جميع المسائل الاصولیہ المتقدمہ، اب تک ہم نے جتنے بھی مسائل اصولیہ اصول فقہ حصہ اول میں یا حصہ دوم میں مستقلات عقلیہ کے باب میں یا غیر مستقلات عقلیہ میں اب تک جو ہم نے 3 طرح کے مسائل بیان کیے، فرماتے ہیں اکثر جو ان میں سے مسائل ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے جتنے بھی تمام کے تمام مسائل ہیں چاہے وہ لفظیہ ہوں یا عقلیہ ہوں، ان کی صورتحال ایسی ہے. اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا معیت پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان المباحث اللفظیۃ کلها لتنقیح صغرا اصالت ظہور، کہ ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس مباحث لفظی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اصل ظہور کے لیے صغرا کو تشکیل دیتی ہیں. ما ان المسألۃ لا تقع الصغرى لاصالت ظہور علی جمیع الاقوال فیہا، فرماتے ہیں حالانکہ اگر ہم تمام اقوال کو ملا کر نتیجہ لینا چاہیں تو تمام اقوال کے صورت میں فرماتے ہیں مباحث الفاظ جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اصل بحث کے لیے صغرا واقع ہو ہی نہیں سکتی. مثال فرماتے ہیں مثال کا مسئلہ دلالت صیغۃ افعل علی الوجوب، جیسے ہم نے کہا تھا صیغہ افعل جو ہے وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اس کی وضعیت میں ایسا ہے یا یہ حکم عقل دلالت کرتا ہے یا یہ مشترک لفظی یا مشترک معنوی کی صورت میں دلالت کرتا ہے. ہم نے وہاں پر 3-4 طرح کے اقوال بیان کیے تھے. فرماتے ہیں جب صیغہ افعل کے وجوب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں فإنه على القول بالاشتراك اللفظی او المعنوی، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ صیغہ افعل جو ہے وہ اس کو مشترک لفظی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا مشترک معنوی کے لیے وضع کیا گیا ہے، مطلب اگر ہم اس قول کے قائل ہو جائیں گے تو لا يبقى له ظہور فی الوجوب او غیرہ، اصلا وہاں پہ وجوب یا غیر وجوب میں ظہور ہی باقی نہیں رہے گا. جب ظہور باقی نہیں رہے گا ہمارا صغرا اصل باطل ہو جائے گا. جب صغرا باطل ہو جائے گا تو مباحث الفاظ کو فرماتے ہیں کہ اس سے نکال دینا چاہیے اور اس کو دیگر علوم میں رکھ دینا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ تمام اقوال کی پیروی کرتے ہوئے ہم یہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اصلا ایسا کام کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. ولا وجہ لتوہم کون هذه المسألة فقہیۃ او کلامیۃ او اصولیۃ لفظیہ، مطلب اس بات کا وہم کرنے کی اور اس بات کا خیال کرنے کے لیے اصلا ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ فقہی قرار دیں، مسئلہ کلامی قرار دیں یا اصولی قرار دیں اور اس کو مباحث الفاظ میں قرار دیں. وہو واضح بعد ما قدمنا وهو واضح بعد ما قدمناه من شرح تحریر النزاع، فرماتے کہ محل نزاع کو واضح کر دینے کے بعد یہ بات آپ کے لیے واضح ہو چکی ہے. وبعد ما ذکرناه سابقا فی اول هذا الجزء، جو ہم اس جز کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کس بات کو؟ من مناط کون المسألۃ الاصولیۃ من باب غیر المستقلات عقلیہ، کہ اس میں وہی میلاغ اور وہی معیار پایا جاتا ہے جو غیر مستقلات عقلیہ کے باب میں پایا جاتا ہے کہ صغرا شرعی ہے کبرا عقلی ہے، اور جو نتیجہ حاصل کریں اس بنا پر ہم نے اس کو اس باب میں رکھ دیا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مسئلہ اجتماع امر
امر نہیں کا علم فقہ، علم اصول یا علم کلام سے ہونا مورد اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک علم فقہ سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مغصوب گھر میں پڑھی گئی نماز کی صحت یا بطلان کی بات ہے۔ بعض کے نزدیک علم کلام سے ہے، کیونکہ اجتماع کے امکان یا استحالہ کے بارے میں بات ہے۔ بعض کے نزدیک علم اصول کے مباحث الفاظ سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امر نہیں کا تعلق مباحث الفاظ سے ہے۔ مصنف کے نزدیک مباحث عقلیہ میں سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صغرا شرعی اور کبرا عقلی کو ملا کر ہم نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ اجتماع کی بات میں قیاس استثنائی کے ذریعے لازم کو باطل کر کے مظلوم کے بطلان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں۔ ملازمہ کا یہ حکم اس صورت میں ہمارے لیے ثابت ہوگا جب ہم اجتماع کے امتناع کے قائل ہو جائیں۔ اگر ہم جواز کے قائل ہوں گے تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ والا نتیجہ صغرا کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔